اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے. پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوگی. تھوڑا سا جائزہ لے لیجئے کہ ہم تو اس کیٹیگری میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں. صاحب عدل آدمی یعنی دیندار، راست باز اور قابل اعتماد جو مسلمان ہیں ان کو. یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے، اب یہاں پہ دیکھیں موت کو مصیبت کہا گیا اللہ نے، جب سفر کی حالت میں ہو اور موت کی مصیبت آ جائے. موت ایک اصل میں مصیبت ہی ہے، اسی لیے جب موت واقع ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا پڑھنے کا حکم دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جوان جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے زیادہ اہل ہوں ان لوگوں میں کھڑے ہوں گے جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی قیامت کے دن رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ اسلام کی طرف جو دعوت تم نے دنیا کو دی تھی اس کا کیا جواب دنیا نے تمہیں دیا. تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر دیتا تھا، یعنی حالت موت سے نکال کر زندگی کی طرف لے آتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر آ پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. چونکہ حواریوں کا ذکر آ گیا ہے اس لیے سلسلہ کلام کو توڑ کر مطلب کہ ہم یہاں پہ ان کا ڈسکشن کر لیں کہ حواریوں کا کیا ہے. یہاں پہ ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ مسیح سے براہ راست جن شاگردوں نے تعلیم پائی تھی وہ مسیح کو ایک انسان اور محض ایک بندہ ہی سمجھتے تھے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی اپنے مرشد کے خدا ہونے یا شریک خدا ہونے یا فرزند خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. نیز یہ کہ مسیح نے خود بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک بندہ، بے اختیار بندے کی حیثیت سے ہی پیش کیا تھا. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے
اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، دعا دی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے یہ ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو دنیا میں آج تک نہ دی ہو۔ اور جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ صرف مسیح اور روح القدس ہی کو خدا بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسیح کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے معبود بنا ڈالا۔ مسیح کے بعد ابتدائی 300 برس تک عیسائی دنیا اس تخیل سے بالکل ناآشنا تھی۔ تیسری صدی عیسوی کے آخری دور میں اسکندریہ کے بعض علماء اور دینیات نے پہلی مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کو ام اللہ کہا یا مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ مریم پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ تو وہ جواب میں عرض کرے گا، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے، سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے میں نہیں جانتا، اور جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، اور میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور میں اسی وقت تک اس کا نگران تھا جب تک کہ میں اس کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران تھے۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگا، اور اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ڈائلاگ، وہ مکالمہ جو کہ قیامت والے دن آخرت میں ہوگا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو، تو وہ جواب میں عرض کریں گے، سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں ایسی بات کرتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے بات شروع کی سبحان اللہ کہہ کے، اللہ کی تسبیح بیان کر کے۔ انہوں نے بات جواب دینا تھا وہ تو انہوں نے دیا، لیکن بات شروع کی تسبیح بیان کر کے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کریں یا ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات پہنچانا چاہ رہے ہوں تو سبحان اللہ، اللہ کی کسی نعمت ہمیں ملے یا اپنی نعمت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم الحمدللہ کہہ کر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ہمارے انبیاء کرام کا بھی یہ طریقہ ہے۔ اس سے انسان کی بندگی ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ مائدہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سورہ الانعام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔
تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جبکہ تمام اگلے پچھلے انسان اثر نو زندہ کر دیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ مگر تم لوگ ہو کے شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی یہ خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، عنقریب ان کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ اشارہ ہے ہجرت اور ان کی کامیابیوں کی طرف، جو ہجرت کے بعد اسلام کو پے در پہ حاصل ہونے والی تھی۔ جس وقت یہ اشارہ فرمایا گیا تھا اس وقت نہ کفار یہ گمان کر سکتے تھے کہ کس قسم کی خبریں انہیں پہنچنے والی ہیں، اور نہ مسلمانوں ہی کے ذہن میں اس کا کوئی تصور موجود تھا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دہرا رہا تھا؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی جب یہ شخص اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترنا چاہیے تھا جو لوگوں سے کہتا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کسی چیز کی شہادت دینے کے لیے محض قیاس و گمان کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔
جس کی بنا پر آدمی یقین کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ ایسا ہے. اور سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی